اسموگ اور فوگ کے وار جاری، پنجاب کے شہریوں کو دھنک کر رکھ دیا۔ آج بھی کئی شہروں کی صورتحال نازک، موٹر وے کئی مقامات پر بدستور بند۔ لاہور میں ایئر کوالٹی 800 سے زائد ریکارڈ، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر، ملتان دوسرے اور راولپنڈی تیسرے نمبر پر براجمان۔ فضائی آلودگی انتہائی مضر صحت قرار، شہریوں کا سانس لینا دشوار۔ عوام کی صحت پر کوئی سمجھوتہ نہیں، پنجاب حکومت بھی سنگین معاملے پر الرٹ۔ لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، کنسٹرکشن سائٹس پر ہر طرح کی پابندی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں دونوں شہروں میں اگلے جمعے، ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ یونیورسٹیز اور کالجز 24 نومبر تک بند، ریسٹورنٹ شام 4 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ پیرامیڈیکل اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ۔ اسموگ اور فوگ ختم کرنے کا عزم، مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ۔ جہلم، چکوال، تلگنگ اور گوجر خان میں سیڈ کلاؤڈنگ سے بارش۔ ماہرین نے بتایا گزشتہ روز دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی۔ جہلم اور گوجر خان میں چند گھنٹوں بعد بارش ہوئی۔ مصنوعی بارش سے اسموگ میں کمی لانے پر بڑی مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی متعلقہ اداروں ماہرین کو تجربے پر مبارکباد۔ دورہ آسٹریلیا پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک اور امتحان، مہمان اور میزبان ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 آج سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس دوسرے میچ میں کینگروز کو مات دینے کے لیے پرعزم۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اطلاق اگلے 15 روز کے لیے ہوگا۔ خان صاحب کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر کوئی ظلم برداشت کیے ہیں تو ہم نے کیے ہیں، اور پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں۔ دوبارہ خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سنوار لیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم خوشائند اور بہترین ہے، پارلیمنٹ نے پہلے بھی ایسی ترمیم کی جسے اس وقت کی عدلیہ نے ختم کیا۔ مسلم نون کے صدر نواز شریف کہتے ہیں پی ٹی آئی نے پاکستان کے ساتھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی 0 ہے۔ پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج، قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی اماچکا بن چکی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ماگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ وی پی این کا دہشت گردی میں استعمال، وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ وی پی این سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشن اور دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں، فحاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی وی پی این کو ان وجوہات کی وجہ سے بند کیا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ چیئرمین علامہ راغب حسین نعیمی کا کہنا ہے کہ حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی تک رسائی کا سدباب کرے۔ غیر اخلاقی مواد کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا شریعت سے ہم آہنگ ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا دیگر اسلامی ممالک میں اس طرح کی ویب سائٹ پر پابندی ہے، چاہتے ہیں توہین مذہب کے مواد کو فروغ نہ ملے۔ سیالکوٹ میں لرزہ خیز قتل کی چشم کشا انکشافات، بیرون ملک سے آنے والی 9 ماہ کی حاملہ زارا کے قاتلوں کا سراغ مل گیا۔ پولیس کے مطابق زارا کو اس کی سگی سنگدل خالہ اور ساس نے اپنی بیٹی اور نواسے کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ لاش کے ٹکڑے کیے، انہیں آگ لگا کر بوریوں میں بھرا اور قریبی نالے میں بہا دیا۔ ملزمہ صغرا نند یاسمین، نند کا بیٹا اور لاہور کا رہائشی نوید نامی ملزم گرفتار۔ نوشہرہ میں ون ملنگ کا شوق، 2 زندگیاں نکل گیا۔ شید و شاہ کلیم روڈ پر پیش آنے والے حادثے میں 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 2 نوجوان وقار اور حاشر موقع پر ہی چل بسے۔ ریسکیو ٹیم نے 3 زخمی نوجوانوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا۔ ارنائی میں شہید میجر اور حوالدار آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ 14 کی تدفین میں اعلیٰ عسکری و سول حکام،
فوجی جوانوں شہدا کے لواحقین نے شرکت کی۔ کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے خلاف جماعت اسلامی کا مظاہرہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں دھاندلی کی جس سطح پر پیپلز پارٹی اتر چکی ہے یہ واضح ہو گیا کہ اس سے چراغ بجھنے والا ہے۔ انہیں لانے والوں کو کچے اور پکے کے ڈاکو، کرپٹ مافیا، کرپشن اور قبضے کا سسٹم پسند ہے جسے انہوں نے پورے ملک بالخصوص سندھ کے عوام پر مسلط کیا ہوا ہے۔ $7 ارب قرض پروگرام، پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کو بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ IMF مشن کا 12,970 ارب کا ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور۔ IMF وقت کو صوبائی سرپلس بجٹ پر بھی قائل کر لیا گیا۔ MD کیٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ سندھ ہائی کورٹ کا ٹیسٹ کی نگرانی کے لیے حکومت سندھ اور PNDC کو مشترکہ ویجیلنس ٹیمیں بنانے کا حکم۔ سندھ بھر کے تمام بورڈز کو 1 ماہ کے دوران نتائج کا اعلان کرنے کی ہدایت۔ دوبارہ ٹیسٹ دینے والوں کے 10% نمبرز کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ MD کیٹ 2024 میں جو طالب علم امتحان دے گا اسے فریش ہی سمجھا جائے گا۔ سسکیا، ہر طرف تباہی، غزہ میں اسرائیل کی بمباری نہ رک سکی۔ اسکول میں پناہ لیے افراد کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ مزید 24 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,736 ہو گئی۔ شام کے شہر دمشق پر بھی بمباری، 15 افراد لقمہ اجل بنے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے دیا۔ فلسطینی امریکن کانگریس رکن راشدہ طیب کا سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ حزب اللہ کا شمالی اسرائیل میں لاجسٹک بیس پر حملہ۔ نیٹو ہاشیارہ بستی اور نہاریہ شہر کے مشرق میں لاجسٹک اڈے پر میزائل داغ دیے۔ لبنان کے اتون گاؤں کے مضافات میں اسرائیل اور حزب اللہ فورسز کے درمیان زمینی جھڑپیں۔ بنت جبیل کی طرف اتارون گاؤں کے مضافات میں تصادم۔ خبر ایجنسی کے مطابق متعدد اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ زبانی کلامی نہیں چلے گی، تحریری بیان دینا ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ آنے پر ICC نے بھارت سے تحریری بیان مانگ لیا۔ بھارت پاکستان نہ جانے کی تحریری وجوہات بیان کرے۔ ICC کا موقف، بھارت کے چیمپئنز ٹرافی نہ کھیلنے پر ICC کو 50 جبکہ انڈیا کو $10 کروڑ کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ بھارت پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی سے باز نہ آیا۔ چیمپئنز ٹرافی کو کشمیر لے جانے پر اعتراض، ICC نے پاکستان کو روک دیا۔ ذرائع کے مطابق PCB کا کہنا ہے کہ ICC خود روٹ اور شیڈول فائنل کرنے کے بعد کیسے اعتراض کر سکتا ہے۔ بھارت کے پاکستان آنے سے انکار کے بعد ٹرافی ٹور پر اعتراض بلا جواز ہے۔ شیڈول پر عمل ہوگا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا ٹور شیڈول کے مطابق ہوگا۔ PCB ڈٹ گیا۔ شیڈول کے مطابق آج سے چیمپئنز ٹرافی ٹور کا آغاز اسکردو سے ہوگا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں شیڈول۔ نشانے بازی کا کھیل آرچری شہر قائد کا مقبول ترین کھیل بننے لگا۔ نیشنل کوچنگ سینٹر کراچی میں دوسری کھیلوں پاکستان انٹر اسکولز آرچری چیمپئن شپ کا آغاز۔ شہر بھر کے نشانہ باز فن کا مظاہرہ کرنے پہنچ گئے۔ تیر اندازی کے مقابلے 3 روز تک جاری رہیں گے۔ سال 2024 کا آخری سپر مون کا نظارہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 2:28 پر عروج پر رہا۔ سپر مون کے دوران چاند 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ سپر مون کے دوران زمین چاند کا مجموعی 3,60,378 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ پاکستان میں آج تک کبھی بھی فیس بک، ایمیزون جیسے ٹیک جائنٹس پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے؟ کیا ہر بچے کے پاس ڈیوائس ہے اپنی؟ اور اس کا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ اسمارٹ فون پہ پڑھ سکے گا؟ دی کیش کاؤ شو لانچ ہونے سے پہلے ہی عوام میں مقبول۔ پروگرام دی کیش کاؤ شو میں اسٹارٹ اپس کو نہ صرف بہترین رہنمائی، کسٹمر اور سرمایہ ملے گا بلکہ سرمایہ کاروں کو اپنا پیسہ صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے بہتر مواقع بھی ملیں گے۔ پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ دی کیش کاؤ شو جلد آ رہا ہے صرف GTV نیوز پر۔
اور خیبر سے مکران، ثقافت ہماری پہچان۔ لوک میلے میں پاکستان کی ہر ثقافت کا ڈھنگ، لوک ورثے میں ہر پویلین کا ہے اپنا ہی رنگ۔ کہیں بزرگ خواتین چرخے سے دھاگا کاٹ رہی ہیں، کہیں کھڈی پر کپڑا تیار ہو رہا ہے، کوئی مٹی کے برتن بنا کر قدیم دور کی یاد دلا رہا ہے۔ لوگ موسیقی کی دھنیں اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، یہ سب نظر آئے گا اسلام آباد کے لوک ورثے میں۔